زبان کے بارے میں، زبان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اسے غلط باتوں کے لیے استعمال نہ کریں اور اسے صحیح باتوں کی عادت بنائیں، اور اس سے لوگوں کے بارے میں غلط بات نہ کریں اور اس سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ آسان، دیکھیں گے امام کو کتنا خوبصورت اقوال ہے، کس سے ریلیٹڈ؟ زبان سے ریلیٹڈ، ہے نا؟ کیا کہا امام نے کہ ہمیں اپنی زبان سے غلط بات نہ کریں، غلط بات نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے کہ جس سے سامنے والے کا دل دکھے۔ یہ امام کا اقوال ہے، بہت مشہور، اس پہ بہت غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اور کچھ بتانا چاہے؟ آنکھوں کے بارے میں ہے کہ ہماری آنکھوں کا ہم پر یہ حق ہے کہ جب بھی کوئی چیز سامنے ہو جس کا دیکھنا حرام ہے تو ہم انہیں جھکا لیں اور جو چیز دیکھیں اس سے نصیحت لیں۔ آسان، جب بھی ہم کوئی ایسی چیز دیکھیں جس کا دیکھنا حرام ہے جس کا دیکھنا حرام ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جھکا لیں، آنکھوں کو جھکا لینا چاہیے، اور جو چیز دیکھیں اس سے نصیحت لیں۔ اس سے نصیحت لیں۔ دیکھا، یہ ہے آنکھوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اب کوئی اور کچھ اور بتانا چاہے؟ ہمارے ہاتھوں پر ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں اسے ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیے جو ہمارے لیے حرام ہے، جیسے دوسروں کی چیزوں کی طرف۔ آسان، دیکھا ہاتھوں کے بارے میں کیا بتایا کہ جیسے ہمیں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے، یعنی دوسروں کی چیزیں، ان چیزوں کی طرف نہیں ہاتھوں کو بڑھانا چاہیے، یعنی اپنے ہاتھوں کو بھی سیف رکھنا چاہیے۔ اچھے کاموں میں ہاتھوں کا اگر استعمال کریں نا اپنے اس کو ہاتھوں کو، تو غلط کام نہ کریں۔ یہ کتنے خوبصورت ہے، دیکھیں آپ نے کسی نے آنکھوں کا بتایا، کسی نے زبان کا بتایا، اور انہوں نے کن کا بتایا؟ ہاتھوں کا بتایا گیا نا۔ تو اس طرح سے کہ ہمارے باڈی پارٹس ہیں، اس کے بارے میں امام نے بتایا۔ امام کے بہت زیادہ اقوال ہیں جن کی طرف ہم دیکھیں گے، اور امام نے بتایا گیا ہے کہ کس سے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں، امام کو طالب علم سے بہت زیادہ لگا ہوتا تھا، یعنی جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نا، جیسے آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، امام کو اسٹوڈنٹس بہت پسند تھے، مطلب امام ان کے ساتھ زیادہ بیٹھتے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے تھے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ اگر دیکھیں ہم ان کی شخصیت پر غور کریں تو ایک ایک چیز ایسی ہے کہ ہم دیکھیں تو امام کے آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہم ان کے فین ہو جائیں، ہے نا؟ ایک دم آئیڈیل پرسنالٹی تھی امام کی، ایسی تھی، حالانکہ 14 معصومین سب کی ایسی ہی ہے، آئیڈیل پرسنالٹی ہے۔ اس طرح سے ہم امام سجاد کی آج گفتگو کر رہے ہیں تو امام کا ہم نے کردار کتنا دیکھا کہ انسانوں کے ساتھ کیسے تھے، امام کی سخاوت پر گفتگو کی، جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، تو کتنی اچھی پرسنالٹی ہے نا، کہ مطلب دیکھے تو من کرے کہ ہاں ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے۔ اور کیا کوالٹیز ہیں امام کی جو آپ لوگوں کی دماغ میں آ رہی ہوں اس پروگرام کے بعد؟ کوئی بتانا چاہے؟ امام جہاں اپنے بابا کا گریہ کرتے تھے وہاں امام سجاد اور عابد بھی ہوا کرتے تھے، ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے سے بے خبر نہیں ہوتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ آسان، دیکھیں میں نے سوال کیا کہ امام کی کیا کوالٹیز سامنے آتی ہیں، تو دیکھیں ہم نے اتنی ساری کوالٹیز پہ بات کی، ٹھیک، اور اس کے بعد دیکھیں یہ ایک چیز کہ جہاں امام اپنے بابا پر کیا کرتے تھے؟ گریہ کرتے تھے، تو وہاں ساتھ ساتھ امام کیا کرتے تھے؟ امام ساجد بھی تھے اور امام عابد بھی تھے، یعنی امام سجدے بھی کیا کرتے تھے اور امام عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے معاشرے سے بے خبر نہیں ہوتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور لوگوں کی مدد کرتے تھے، یعنی دیکھیں اس کو کہتے ہیں ایکٹیو پرسنالٹی۔ اگر امام گریہ کر رہے ہیں اپنے بابا پر، اپنے بابا کے مصائب بتا رہے ہیں لوگوں کو، تو وہاں پر وہ اپنی جو معاشرہ ہے ان کا، جو لوگ ہیں وہاں پر، ان سے بھی بے خبر نہیں ہے کہ فقط امام صرف گریہ کر رہے ہیں اور صرف اپنے بابا کو رو رہے ہیں، اپنے مصائب کو، اپنے غم میں مبتلا ہیں، نہیں۔ امام یہ دکھا رہے ہیں ایکٹیونیس، دیکھیں امام کی کہ امام ایکٹیو ہیں، لوگوں سے بھی آگاہ ہیں کہ لوگوں کے کیا پریشانیاں ہیں، لوگوں کے کیا مسئلے ہیں۔ یہاں پہ اللہ دیکھیں، اللہ کے حقوق کو بھی نہیں چھوڑا گیا، یہاں پر امام ساجد بھی ہیں اور امام عابد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، یعنی امام نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، امام عبادت بھی کر رہے ہیں، اور امام لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے امام کی کوالٹیز۔